बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 जून साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/dadapotoshowofficial या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। ये क्या सारा दिन आप पढ़ते रहते हैं फिर बुझे बुझे रहते हैं, क्या हुआ क्या? तो पढ़ते रहना चाहिए ना बंदे को। लेकिन बुझे क्यों रहते हैं? कोई अच्छी चीज़ नहीं तो फिर बंदा बुझा ही रहेगा। अच्छा जी, अभी भी अच्छी चीज़ नहीं है? जी 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 जी। तो हुकूमत की तब्दीली से क्या मिला? हाँ, क्या मिला हुकूमत की तब्दीली से? हुकूमत की तब्दीली से यार, जब ये हुकूमत चार्ज टेक ओवर करेगी तो फिर पूछेंगे ना। अभी नहीं किया? नहीं, अभी तो वो सिर्फ नज़र आ रही है ना। तो जो मामलात हैं वो तो अभी तक तो 6 माह तक पिछली हुकूमत के चलाए हुए मामलात ही चल रहे हैं ना। हाँ, ये तो है। ठीक है, जब 6 माह के बाद इसके इकदामात रंग लाना शुरू करेंगे तो हम उनके साथ छितरो छितरी होंगे। ज़रूर। मैं शुरू करूँ मैसेजेस? हाँ जी। पहला मैसेज साकिब सलीम का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस क्या बता सकते हैं जो 2-3 बंदे मिलकर शुरू करें और 60 से 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कुछ घरों के चूल्हे जल सकें? बिजनेस 60 से 70 लाख? हाँ जी। यार मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट में जाएं और लेदर के गुड्स जो हैं, और ख़ास तौर पे जो जूते हैं, मतलब कि हाई वैल्यू भी नहीं और मिडल भी नहीं, मिडल और हाई के दरमियान प्योर लेदर का और बकरे के लेदर का जो है, और सोल भले आप आर्टिफिशियल रख लें उसका, उसके शूज़ आप एक्सपोर्ट में लेके जाएं। ठीक है, बड़ा पोटेंशियल है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, पता नहीं क्या वजह है, बहुत पोटेंशियल है। चाइना की एक नुमाइश आप अटेंड कर लेंगे तो उसके अंदर से आप बग़ैर स्टॉल लगाए एक आध ऑर्डर भी पकड़ लाएंगे आप वहाँ से। ठीक है, और मतलब कि देख लें फिर उससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। तो बस मैंने यही कहना है, मैन्युफैक्चरिंग अबंडेंट दस्तियाब। ये जो है ना, ये सोडीवाल, ठीक है, वो क्या है, पहले फिरोजपुर रोड पे थी ना इंडस्ट्री, पावड़ा स्टाफ के पास था ना ये सारा कुछ। फिर वहाँ से उठ के तो ये चला गया उधर, अब सोडीवाल के इर्द गिर्द जो अंदरूनी इलाके हैं ना, वहाँ पे ये शूज़ बनाने के छोटे छोटे घरों के अंदर फैसिलिटीज़ लगी हुई हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और अक्सर ये लोग बेरोज़गार बैठे रहते हैं। कोरोना के दरमियान तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ इन बेचारों का। तो ऐसे लोगों का वसीला बन जाइए और उनका माल जो है वो जाके तो बाहर बेच बूच आइए। ठीक है ना। अफगानिस्तान के वीज़े तो बंद हो गए, पाकिस्तानी हंसते अफगानिस्तान के वीज़े बंद हो गए। जबान ने भी पाबंदी लगा दी। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा वीज़े बंद कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके आने के लिए तो वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी आ जाएगी, आपको ले जाएगी सीधा अफगानिस्तान के काबुल के लिए। वापस छोड़ के जाएगी? हाँ, वापस भी छोड़ के, गारंटी के साथ। उन्होंने कहा नहीं, आपको हमने नहीं इस तरह वीज़ा लगवा के तो नहीं ना बुलाना, आपको तो हमने सीधा ही बुलाना। मैं कहा नहीं भाई, माफ़ी दे दे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं, नवंबर से बंद है। सही है। ठीक है ना। एक ही मुल्क था जिसके अंदर पाकिस्तानियों को वेलकम किया जाता था, माशाल्लाह महात्मा ने वहां भी जाने जोगा नहीं छोड़ा। ठीक है, फिर किस दिन बात करेंगे। एक अफसर साहब ने टीटीपी के लोगों को मारने के इवज अरबों रुपए दिए हैं तालिबान को, या कम से कम कौमी खजाने से जारी करवाए हैं जी, और अफगानिस्तान में दिए। आपका क्या ख्याल है, वो सारे अरब रुपए उन लोगों को डिलीवर हुए होंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तारीख तो यही बताती है जी। ठीक है, और उस डिलीवरी के बाद पेशावर से इस्लामाबाद के ऊपर हमला हुआ है। बहुत बड़ी बात कह गया हूं मैं।
ڈیٹے نکال کے دیکھ لیجئے, جس دن وہ پیسے وہاں پہ ڈلیور کیے گئے ہیں اس سے ٹھیک 3 دن کے بعد پھر پشاور کے اندر سے مہاتما نے اسلام آباد پہ حملہ کیا. آگے چلو جی کی گل کی ہو رہی تھی؟ یہ آپ نے جوتوں کی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا یار جوتے کر لو, ٹھیک ہے نا, یہ دبئی شبئی کی, سنگاپور, ملائیشیا وغیرہ کی کوئی ایک آدھ نمائش بھی کر لو, کوئی ایک آدھ جرمنی کی نمائش کے اندر گھوم آؤ جا کے, کارڈ شارڈ چھپوا کے کمپنی کا اپنا وہ کیا ہوتا ہے پروفائل شرفائل ہے جی وہ ساتھ میں لے جانا, وہاں پہ سائڈ لائن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, 1 on 1, وہاں پہ لوگوں سے ملو, اتنا کا کام ہے, اتنے پیسوں میں یہی کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. واپس جب آپ ایک بڑا سارا آرڈر لے کے آئیں گے, مجھے یاد ہے میں 1992-3 کے اندر نہ گیا سوڈان, ٹھیک ہے, کانفرنس تھی, اس کے اندر ان کی حکومت نے بلایا تھا. جنرل حسن عمر البشیر کا میں نے انٹرویو کیا تھا, جو پچھلے دنوں انہوں نے ہٹا کے نیا جرنیل لایا ہے نا, وہ بھی اپنا انہوں نے ایوب خان ہٹایا ہے اور یہ لائے ہیں, ٹھیک ہے. اور سوڈان آپ کو پتہ نا, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. یہ جنرل حسن عمر البشیر کے ہاتھوں یہ کام ہوا, تو وہ انہوں نے پہلے اس کو یوز کیا, پھر اس کے ذریعے وہ کام کیا, پھر اس کو ڈسپوز آف کر دیا. یہ جرنیلوں ڈفر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سر میں ان کے جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں, افریقہ کے جرنیل, یہ ڈفر جرنیلوں کو سمجھ نہیں آتی. افریقہ کے اندر اکثر جو کلونیلزم ہے اس نے جرنیلوں کو یوز کر کے, کرنل قذافی, میجر صدام حسین, یہ سارے انگریز نے اپنی آرمی کے جو بگوڑے تھے ان کو استعمال کر کے یہ سارا کچھ کام کیا. اینی ہو گل کی ہو رہی تھی, افریقہ کی بات ہو رہی تھی نا. نہیں, آپ نے کہا میں سوڈان گیا. سوڈان سے واپسی پہ نا میرے ساتھ نا کوچی ایک کوئی علاقہ ہے, کوچی بھارت کے اندر, سپیڈ تیز رہنی ہے, ٹائم بہت کنزیوم. صاحب تھے اور وہ بھارتی مسلمان تھے, تو وہ واپس آ رہے تھے. تو میں نے ان سے سورت نگر کوچی اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا, کوئی آس پاس تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ رستے میں رکیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں رستے میں رکوں گا. ٹھیک ہے, بات غور سے سننی. میں نے کہا کہاں رکیں گے؟ انہوں نے کہا ابو ظبی میں رکوں گا اور اس کے بعد دبئی جاؤں گا. تو میں نے کہا دبئی میں جا کے کیا کریں گے؟ تو وہاں سے میں نے نا آرڈر پکڑنا ہے سونے کی گھڑائی کا, یعنی کہ سونے کے زیورات بنانے کا. تو میں نے کہا کہ کتنا آرڈر پکڑنے مل جائے گا؟ تو 10-12 من کا تو مل ہی جائے گا, 10-12 من سونے کی گھڑائی کا آرڈر مل جائے گا. میں نے کہا یار کتنے % پہ کام کرتے ہو؟ کہتا برابر پہ بھی کام کر لیتے. اچھا تو بچتا گیا پھر؟ میں نے کہا کہتا برابر پہ بھی کام کر لیتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اپنے اتنے محمدن ہیں ادھر, ٹھیک ہے, ان کو کرنے کے لیے کام مل جاتا ہے, وہ بھوکا مرنے سے بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس میں نہیں کمایا تو اگلی دفعہ کما لیں گے. مجھے وہ صاحب آج تک نہیں بھولے, اس بات کو 30 سال ہو چلے ہیں, اور میری حسرت ہے, میں یہ مرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ سوچ شاید کسی سندھ کے, کسی پنجاب کے انٹرپرینیور کے اندر بھی آ جائے کہ یار میں یہ لے آتا ہوں 2 لاکھ جوتوں کا کام میں آرڈر میں پکڑ لیتا ہوں, برابر پہ پکڑ لیتا ہوں, ایک آنے کی بچت نہیں ہے مجھے, لیکن یہ پوری انڈسٹری اٹھ جائے گی یار میرے ملک کی. میں یہ سوچنا مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے کسی ایکسپورٹر کے اندر, ٹھیک ہے نا. دعا کیجیے گا میں دیکھ کے مروں اس کو. میں نے 30 سال ہو گئے, میں یہ الفاظ کسی پاکستانی کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. تو 30 سال میں تو مجھے یہ کامیابی نہیں ہوئی. اب دعا کیجیے گا آئندہ میری یہ کامیابی, مطلب میں سن کے مرنا چاہتا ہوں. یہ جی 10 منٹ چل رہا ہے پروگرام کا, سپیڈ تیز رکھیں. حسن جلیل کا میسج ہے, میں چاہوں گا کہ اس میسج کا جواب جو ہے نا وہ میں دوں. پاکستان میں جو بھی یوٹیوب پر مشہور ہوتا ہے وہ فوریکس ٹریڈنگ کی اپلیکیشن کو مشہور کرنا شروع کر دیتا ہے, اور آپ نے کچھ چینلز کا ریفرنس بھی دیا. شروع کروں جو آپ. حسن صاحب بات یہ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کرتی ہے, دوسرا الگورتھم کام کرتا ہے, اور تیسرا کیمپینز کام کرتی ہیں. یوٹیوب چینل پہ یا یوٹیوبس پر جب بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ یہ صاحب یہ پیغام لے کے آئے کہ ہمارے اوپر بھی وہ چلتی ہے. نہیں پوچھ رہے ہیں نا,
ظاہر ہے ہمارے چینل پہ بھی چلتا ہوگا. جب ایک ایڈورٹائزر ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے تو وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے ٹاپ کے چینل جو ہے نا ان پہ میرا ایڈ چلا دو. ٹاپ کے بزنس چینل فار ایگزامپل پاکستان میں بزنس چینل ہے ہی کوئی. اب ان چینلز کے جو آنرز ہیں, مثال کے طور پہ ہمارا دادا پوتا شو کا جو چینل ہے اس پہ جو بھی ایڈ چلے گا وہ ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا, پاکستانیوں کا سسٹم کو الگورتھم کو سمجھنے کا جو ہے وہ بہت پتھیٹک ہے. دوسری بات, دادا جی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک انڈین ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انڈین ٹی وی پہ کیا چل رہا تھا ذرا بتائیے, وہ بات میں آپ سے لازمی سننا چاہ رہا ہوں. انڈین ٹی وی پہ اشتہار چل رہے تھے ٹیکنالوجی کے, ایپس کے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, ایپس کے. ٹھیک ہے, ساڈے اشتہار کیڑا چل رہا ہے, ٹک فار لیو, کھانے پینے کا اشتہار چل رہا ہے, ٹوتھ پیسٹ کا چل رہا ہے, دودھ کا چل رہا ہے, سرف ایکسل کا چل رہا ہے, ڈائپر کا چل رہا ہے. کتنا پیچھے ہم, آپ کتنے پیچھے رہ گئے, بھارت سے بھی آپ پیچھے رہ گئے یار, باقیوں کو تو چھوڑ دے نا. وہ جب وہ والا ایڈ چلائے گا تو ان کی جنرل پاپولیشن کی اویئرنیس بڑھے گی نا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کے ہاں ایڈ کیا چل رہا ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. جی یہ فرق ہے, بنیادی فرق ان کے اور ہمارے درمیان. اور ہمیں بڑا فکر ہے کہ ہم نے جناب غزوہ ہند لڑنی ہے اور دلی کے لال قلعے کے اوپر زید حامد لال ٹوپی والے کی امامت میں جا کے پرچم لہرانا. او بھائی خدا کا خوف کرو, کچھ خدا کا خوف کرو یار. ٹھیک ہے, ریالٹی کی طرف آؤ یار, کیا کر رہے ہیں یار. تو خیر آپ لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ سننا چاہتے ہیں اور جھوٹ کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور جھوٹ کی دنیا میں ہی مر جانا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ جھوٹ بولوں, بکواس کروں, ٹھیک ہے, یہ قیامت آنے والی ہے اور غزوہ ہند کے جھوٹے قصے سناؤں. میرے اس یوٹیوب چینل کے ویوز جو ہیں وہ لاکھوں میں جائیں, ملینز میں جائیں, ٹنوں کے حساب سے ٹریفک آئے گی اس پہ. ٹھیک ہے, اور کروڑوں روپے مجھے ملے اس کے. لیکن چونکہ میں سچ پہ اصرار کرتا ہوں اور سچ پہ ہی مرنا چاہتا ہوں, یہ قوم حقارت سے دیکھتی ہے کہ مرتے کیوں نہیں. میرے سیدھے ہاتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی آ کے جاتا ہے کبھی کبھی, آپ نے کیا نکالنا اب اس میں سے. بند کریں دادا پوتا شو کو, نہیں سننا چاہتے لوگ, حقائق نہیں سننا چاہتے, وہ جھوٹ بکواس سننا چاہتے. ٹھیک ہے نا, یا بالی ووڈ گوسپس, یا بالی ووڈ کے اندر فلاں جو ہے ان کی نائٹی کیسی ہے اور فلاں کی جو ہے وہ پینٹی فلاں کو ڈیٹ کر رہا ہے, یہ سننا چاہتے ہیں لوگ. تو جب قوم سنجیدہ گفتگو سننا ہی نہیں چاہ رہی, ویسے معاشرے کے اندر سنجیدہ لوگوں کا ریشو کم ہی ہوتی ہے, لیکن یار جتنی پتھیٹک ریشو ہماری ہے نا, خاص طور پہ برے صغیر کے مسلمانوں کی, اس پہ تو رونا آتا ہے یار مجھے. تیسری بات یہ ہے, یہ جو صاحب ہیں, جو کیا صاحب تھے, حسن بھائی, بات یہ ہے کہ یہ اوکٹا ایف ایکس والے مختلف یوٹیوبر کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ایک یوٹیوب بنائیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. ڈپینڈنگ اپون دا کریڈیبلٹی ان کو ہمارا نام سجیسٹ کیا یوٹیوب مینجمنٹ نے. انہوں نے خاکسار کو اپروچ کیا, ایک ویڈیو کے انہوں نے $1000 ہمیں دینے کی آفر کی. ہم نے انہیں کہا کہ ہم اپنی رائے جو ہے نا وہ بیچتے نہیں ہیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ, ہم نے نہیں بنایا. وہ ادھر سے آگا یوٹیوب سے ایڈ چلانے کے لیے. اب وہ یوٹیوب کی انتظامیہ کو اشتہار دیتے ہیں, تو ہمارے پروگرام کے درمیان بریک کے اندر وہ اشتہار چلتا, جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا جو یوٹیوب چل رہا ہوتا ہے, ہمارا جو یوٹیوب چینل چل رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ننگے اشتہار آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ معصوم لوگوں, اگر آپ غلط ویب سائٹوں پہ جاتے ہو تو کم از کم اس کے جا کے ڈنڈورا یہاں تو نہ پیٹو, کیونکہ جب آپ کسی بھی غلط ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کی یادداشت یا میموری کے اندر انڈے دے دیتی ہے, جن کو ہم کوکیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کوکیز کی بنیاد کے اوپر آپ کو وہی اشتہارات دکھائے جاتے ہیں. ہر ویب سائٹ پہ موسٹلی آپ چونکہ بزنس کی چینل پہ زیادہ جاتے ہوں گے, آپ کو اوکٹا ایف ایکس کا اشتہار دکھایا جاتا ہوگا. اور جتنا بڑا یہ فراڈ ثابت ہونا ہے نا اوکٹا ایف ایکس نے, میں نے آج سے تقریباً سال پہلے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا, آپ ڈھونڈ کے سن لیجئے گا. میں نے سال پہلے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا کہ خدارا اس سے بچ جائیں, یہ وہ ایپ ہے جس کا کوئی کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے.
اور ون فائن مارننگ آپ کو پتہ چلے گا ایپ آف ہو گئی ہے, آپ کے سارے پیسے چلے جائیں گے. یہ کسی دن ہو جانا ہے. کئی بند بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کئی ایپس بند اس ہوئی طرح ہیں. کی کئی ایپس بند ہوئی ہیں. خدارہ نہ کیجئے اس کو, ہو سکتا ہے اس کا بھی ٹارگٹ پورا نہ ہوا ہو آفٹر ایفیکٹس کا, تو نہ کیجئے اس کے اوپر. ہمارا کام آواز لگا دینا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا کام جو ہے وہ مطلب اب ہم کیا کریں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تو کمیٹڈ نہیں ہو سکتے نا. تو ان کو رب نے کہا تھا کہ بس کرتے, ان کے دلوں کو موڑنا ہماری 2 انگلیوں کی بات, اور تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے بس, ٹھیک ہے نا. ہم اسی حق کے تحت, اسی فرض کے تحت پہنچا دیتے ہیں. ہم کیا کریں, ہماری 1 لاکھ یا 10 لاکھ ویوز نہیں آتے جھوٹوں کی طرح, تو بس پھر بس. اور آخری فکرہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو پرسنالٹیز خدا کے آکٹا ایف ایکس کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے یہ بزنس ہے, وہ پیسے دیتے ہیں اور پرسنالٹیز کی سروسز ہمیں آفر ہوئی تھی, ہمیں بھی آفر ہوئی تھی, ہم نے نہیں لی. ہم نے نہیں کیا جی, سپیڈ اور میں اس پہ رکھیں. بڑا مسئلہ پیدا ہوا تھا, بحث ہوئی تھی. اگلا فیڈ بیک. جی, نیکسٹ فیڈ بیک میرے پاس موجود ہے اویس کا. کہتے ہیں شہباز شریف جو ہے وہ اپیرنٹلی سیمس انڈیسائسو, جس کی کاسٹ پاکستان کو دینی پڑ رہی ہے. آپ کا اس پہ اوپینین؟ دیکھیے, اس وقت آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا مینورنگ کا اور میڈیا مینورنگ کا شکار ہو رہے ہیں. اور میں اس بات کو دیکھ کے بڑا ہنستا ہوں کہ بڑے بڑے جید صحافی جو ہیں وہ یا تو اس کے حصے دار ہیں یا اس کا شکار ہیں, یا اس مینورنگ کے حصے دار ہے, پارٹنر ہیں, یا اس کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو غیر یقینی کی صورتحال میں نومبر تک رکھا جائے, اور اس سے بہت ساری ایسی باتیں منوانے کی کوشش کی جائے جو کہ ادروائز اگر یہ سٹیبل ہوا تو نہیں مان دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. لہٰذا آپ جو ہیں چیزوں کی اپیرنس کے اوپر نہ جائیں. بنیادی طور پہ بارش اتنی زیادہ ہے جعلی خبروں کی اور مینورنگ کی کہ میں خود اپنے آپ کو بعض اوقات جو ہے وہ مطلب ہلتا ہوا پاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تھڑکتا ہوا پاتا ہوں, جیسے بمبارمنٹ پھسلتا ہوا پاتا ہوں, جیسے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے لیے بریک دے کے اور چیزوں کو دوبارہ سیٹ کر کے رکھ کے اچھا میں تو یار غلط نتیجہ اخذ کر گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا کین آبزرور ہوں میڈیا ٹرینڈز کا اور میڈیا اسٹڈی کا, اگر میں گمراہ ہو جاتا ہوں تو آپ کس بات کی مولی. اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلانے جو مطلب کہ حامد میر صاحب کہاں سے سلانٹ مار رہے ہیں اور نجم سیٹھی صاحب کا کنیکشن کہاں ملا ہوا ہے, مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی بات کنوے کر رہا ہے, یہ اس کی بات کنوے کر رہا ہے, اینڈ رزلٹ یہ پیدا کرنا ہے. اچھا بیک اینڈ پہ کیا مذاکرات چل رہے ہیں؟ بیک اینڈ پہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ عمران کو جانے دو, وقت پائے گا تو انو. اچھا سیاسی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو آپ اس پروسیس سے متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس فرنٹ اینڈ کی انفارمیشن ہوتی ہیں, ہم تھوڑا سا بیک اینڈ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گرین فارمیٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ بھی دیکھنا شروع کریں. ظاہر ہے اتنی ٹرانسپیرنٹ تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی, ہم نے 32-33 سال گالے ہیں اس شعبے کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. آپ میڈیا مینوورنگ کا اور میڈیا مینپولیشن کا شدید شکار ہیں. پوری قوم ہی شکار ہے, لیکن جنہوں نے فیڈ بیک بھیجا ہے ویسے سب آپ تو بہت ہی شکار. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. جی نیکسٹ میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں, میرا پسندیدہ موضوع ہے, مرغوب موضوع. محمد حسین کا امریکہ سے. کہتے ہیں میں امریکہ میں ہوں, جس طرح سے پاک روپیز ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, کیا یہ وائز ہوگا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے؟ کیونکہ وہاں سے ملنے والا گین بھی تو جذب ہو جائے گا نا. نہیں, اگر آپ نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ضرور کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹ آپ آج خریدیں گے جتنے کا, اس ایسٹ نے آگے ملٹیپلائی ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہیں سٹیبل تو ہونا ہے نا. جی, آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا, کل نہیں ہوگا پرسوں ہو جائے گا. تو اس صورت کے اندر آپ کو لگے گا کہ آپ کا فیصلہ جو تھا وہ, اب مجھے نہیں پتا آپ کی انویسٹمنٹ کس لیول کی ہے اور کس طرح کی ہے. تو کیپٹل گین بھی ملے گا آپ کو, اور اگر انویسٹمنٹ کسی بزنس میں کی ہوگی تو وہ بھی ملے گی. لیکن نارملی ہمارے اس طرح کے دوست جو ہوتے ہیں وہ پھنستے جا کے ریئل اسٹیٹ میں, پراپرٹی میں. یہاں جی ٹھیک ہے جی, ٹائم میں دیکھ لوں, ختم ہو گیا ٹائم. چلیں ایک آدھ اور پڑھ لیں. اچھا جی, ایک اور میسج اور پڑھ لوں.
अच्छा जी, मुस्तैब आपके मैसेज का शुक्रिया, और दादा पोतो शो के बंद होने के हवाले से जो हम अक्सर झुंझला जाते हैं, उकता जाते हैं, उस पर ये बुनियादी तौर पे डरे हुए हैं कि ये ना कीजिएगा। उस्मान खान कहते हैं कि चाइना पॉलिसी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इस पर दादाजी ने डिटेल से बात कर तो दी थी कि वो ओपन हो गए हैं जब बिलावल गए थे स्कॉलरशिप से चाइना के। नहीं, वो जो बच्चे फंसे हुए थे वो तो जाना शुरू हो गए ना वापस। खास तौर पे पहले उनको भेजा गया जिनके लिए लैब की ज़रूरत होती है, या लैब के बगैर जिनकी डिग्री नहीं होती। 550 स्टूडेंट तो सिर्फ 30 जून वाले दिन लैंड किए हैं वहाँ पे। अब आप मुतलका अदारे से राब्ता कायम करें, नंबर 1। नंबर 2, चाइना जो है वो पाकिस्तान को 20,000 प्लस स्कॉलरशिप ओपन करता है। अब पाकिस्तानी बच्चे उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, और पाकिस्तानी बच्चे जो हैं और उनके वालिदैन रज के हड हराम और हराम खोर होते हैं, और वो जाके फंस जाते हैं कंसल्टेंट के पास, और कंसल्टेंट उनको भेजता है फीस वाले इदारों में, तो जाओ मरो, लुटी जो। ठीक है, हमें क्या। मुझे गुस्सा इसलिए चढ़ता है कि यार उसने 20,000 स्कॉलरशिप ऑफर कर रखे हैं, वो स्कॉलरशिप हर 10 दफ़ा अंडर यूटिलाइज होते हैं, कभी 6,000 कभी 8,000, लेकिन पता चलता है बच्चे तो चाइना गए हुए हैं, 30,000 इस साल गया, बाकी फीसा दे के गया है ना। यानी वो पढ़ के हड हराम अगर नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको चाइना की यूनिवर्सिटियों की लिस्ट चाहिए हो तो हमारे ईमेल के ऊपर कर दीजिएगा, हम आपको चाइनीज़ स्कॉलरशिप की लिस्ट भिजवा देंगे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं। सिर्फ उसको पढ़ना, सॉर्ट आउट करना, अपनी क्वालिफिकेशन को मैच करना, मैच हो जाए तो एप्लीकेशन सबमिट करना, क़यामत लगती है यार। जो ये काम नहीं कर सकता वो फेल होके आएगा वापस 4 साल के बाद, कोई पता नहीं दूसरे साल ही निकाल के मारे वो उसको। जो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपलोड एप्लीकेशन में नहीं कर सकता, उस बच्चे को बाहर जाने का कोई हक नहीं है। वो गुम हो जाएगा बाहर जाके गवाच जाएगा। हाँ। ठीक है यार, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। एक बंदा मेरे पास हाथ ना लड़ा हुआ 2 साल से, मुझे बताएं मेरे बच्चे ने ये करना है, मैं उसे कोई 20,000 मरतबा कह चुका हूँ यार बच्चा मेरे साथ डायरेक्ट करवा, नहीं बच्चे ने डायरेक्ट नहीं करवा। तो आपने कहा क्यों उसको? ठीक है, वो मैं दरअसल मत क्यों दी आपने से? मैं मत नहीं देती थी, उसने प्रोग्राम सुना था। मैं दरअसल एक जगह पे वो आके बैठा होता जहाँ पे मैंने जाना होता हर हफ्ते। अब मैं क्या कहूँ उसको, मैंने कहा यार बच्चे को मेरे साथ डायरेक्ट करवा दो, आप दरमियान में से निकल जाओ। नहीं, लेकिन वो उसने खुद करना, तो करो पाए। इस तरह के वालिदैन जो होते हैं ना, वो बच्चों को लेके, ये जो 2 नंबर होते हैं ना पैसे कमाने वाले, 2 नंबर तो नहीं है, उनका बिजनेस है यार, हम क्यों उनको इल्ज़ाम दें। ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, और इस तरह करके बच्चे को भिजवा देते हैं। बच्चा तीसरे सेमेस्टर के मुंह के पार नीचे गिरता है। या बाज़ का ये भी होता है कि जो कोर्स होता है लैंग्वेज का, उसमें ही दूसरा साल लगा रहा होता है। 1 साल करता है, पास नहीं हो पाता, दूसरा साल फिर वो रिपीट करा देने, पास हो पुत्र। ठीक है, लोकल लैंग्वेज का कोर्स, वो HS4 करना होता है ना, आओ तो वो नहीं हो पाता। तो ठीक है, फिर ऐसे बंदों के साथ यही होना चाहिए। जिस वालिद का ये ख्याल है कि निकाह नामे के ऊपर दस्तखत होने तक भी वो अपने बच्चे को आज़ादी नहीं देगा, तो फिर अगले दिन लड़की मखलावे पे जाएगी तो वापस नहीं आएगी। अब मैं और क्या नंगी बातें करूं आपके सामने। बस उस बच्चे को आज़ादी दें यार, जिम्मेदारी डालें, करने दे, जिम्मेदारी डालें। यूनिवर्सिटी जाने जोगा हो गया तो इसका मतलब है कि वो मतलब मैच्योर हो गया। आप उसको जितनी देर तक स्पून फीडिंग करती रहेंगी या करते रहेंगे, उसका बेड़ा गर्क होता रहेगा। और यही होता है, अपने घरों में इर्द गिर्द देखिए। अब तक के लिए इतना ही जी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।